جی ہاں، آپ کی ڈیلی روٹین کی ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کے موڈ کو بہتر بنا سکتی ہے، آپ کا ڈپریشن کم کر سکتی ہے۔ یہ ایک چائے ہے جو کیٹو ڈاکٹرز دنیا بھر میں ریکمینڈ کرتے ہیں اور دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ اسے پیا جاتا ہے۔ بے شمار فائدے ہیں۔ اس میں ایسی چیزیں شامل ہیں جو سائنسی طور پر ثابت ہیں کہ ڈپریشن کی علامات میں واضح کمی لاتے ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق اگر ہفتے بھر میں صرف 3 کپ استعمال کریں تو ڈپریشن کی علامات میں 20% تک کمی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی روزانہ 1 کپ پیے تو اس سے 50% سے بھی زیادہ ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ اضافی باتیں بھی ذکر کریں گے جس سے آپ چائے کی افادیت مزید بڑھ جائے گی۔ اب یہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی دکھ ہو، پریشانی ہو، کسی پیارے کا فوت ہو جانا، کام کے حوالے سے کوئی پریشانی یا مشکل۔ ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے نیند کا پورا نہ ہونا یا نیند کی کوالٹی کا صحیح نہ ہونا۔ کوئی غذائی ضروریات کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دوائیں نہ لیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے سے گھبراتے ہیں۔ جان لیں ایسا کرنا ابتدائی یا عارضی علامات میں تو شاید کسی حد تک قابل قبول ہو۔ ایسے میں یہ چائے آپ کے لیے بہت مناسب رہے گی کہ گرین ٹی کی تیاری کے مراحل میں بھی بلیک ٹی کے مقابلے میں بہت کم پروسیس کیا جاتا ہے، جبکہ بلیک ٹی فرمنٹیشن اور آکسیڈیشن کی وجہ سے اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتی، جبکہ گرین ٹی میں موجود قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ اور پولی فینولز اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں اور جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ بہت سے لوگ موٹاپے سے نجات کے لیے سبز چائے کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ سٹریس کم کرنے کے لیے سبز چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ سبز چائے جسم میں سٹریس کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ دماغ کے کچھ حصے جیسے کہ پری فرنٹل کارٹیکس اور نیوکلیس اکمبینس دماغ کے یہ وہ حصے ہیں جو جسم کو سٹریس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں اور ایڈکشنز بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہپوکیمپس ہے۔ سبز چائے میں کچھ بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو دماغ کے اس حصے پر ڈائریکٹ اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ ہپوکیمپس انسانی دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کہ یادداشت اور نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت جیسے کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں، اس کے کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ اور گرین ٹی میں موجود امینو ایسڈ ایل تھیانین دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے، جس سے نیند کی کمی کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوروجینسس مطلب دماغ اور اعصاب کے خراب سیلز کی مرمت ڈپریشن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور بھی کافی فوائد ہیں جیسے کہ کینسر اور بیماری پھیلانے والے جراثیم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا، جسم میں کارٹیسول کی اضافی مقدار کو اعتدال پر لاتا ہے، جس کا بڑا رہنا ہی شوگر اور ڈپریشن کی وجہ بنتا ہے۔ اس طرح بڑھاپے کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والے مسائل کو بھی کم کرنے کا باعث ہے۔ مجموعی طور پر ہم اسے سٹریس ایڈیپٹوجن کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسے قدرتی مرکبات ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی سٹریس کم کرنے میں جسم کی مدد کرتے ہیں۔ سٹریس بھلے ذہنی ہو یا جسمانی یا پھر کسی اور طرح کی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 1 کپ سبز چائے روزانہ ہمیں سٹریس اور ڈپریشن پر قابو پانے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کہ جس میں یہ جانچنے کے لیے کہ ورزش کا باقاعدہ آغاز اور مستقل عادت میجر ڈپریشن پر کتنا اثر کرتا ہے، تو مریضوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک جس میں مریضوں کو دوائی دی گئی، دوسرے میں ورزش، جبکہ تیسرے میں دوائی اور ورزش دونوں۔ حتمی نتائج کے مطابق جس گروہ کو صرف ورزش پر رکھا گیا وہ 20 ماہ بعد بغیر دوائی کے مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ ایسا یقینی طور پر اس لیے تھا کہ ہمارے خیالات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ورزش ہمارے موڈ، دماغ کی کیمیائی حالت کو ڈائریکٹ اثر کرتی ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں خوشی کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دوائیں اور ورزش دونوں کا تعلق دماغ کے ایک سکون آور ہارمون سیروٹونن کی مقدار بڑھانے میں بہت اہم کردار ہے۔ تو سوچنا آپ نے خود ہے کہ ایسے میں اگر باقاعدہ ورزش، 1 کپ سبز چائے، اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ ورزش میں کوئی بھی ورزش کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ دل کی دھڑکن پر نظر رکھنے کے لیے اسمارٹ واچ یا اس طرح کی کوئی اور گیجٹ استعمال کیجیے۔ دھڑکن 100 سے زیادہ ہو تو تھوڑا آرام کریں، وقفہ دیں۔ 15 سیکنڈ سے 1 منٹ کے وقفے سے جسم کے میٹابولزم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی تھکاوٹ اور بوریت سے بچ سکتے ہیں۔ دورانیہ شروع میں چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اسے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا بڑھانا ہے اور کم سے کم 20 منٹ تک لے جائیں۔ یاد رکھیں دن کے پہلے پہر کی دھوپ میں تیز سے پیدل چلنا، برسک واک اس مسئلے کا انتہائی موضوع ہے، کیونکہ دھوپ سے وٹامن ڈی ملتا ہے جس کی کمی ڈپریشن کی عمومی وجوہات میں سے ایک ہے۔
اگر آپ وٹامن ڈی کی زیادہ کمی کا شکار ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے 5 سے 20,000 یونٹ تک کے کیپسول بھی تجویز کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ہے وہ ہے رمضان المبارک کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ ہر ہفتے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھیں۔ روزے سے انسانی جسم میں مختلف اقسام کی سٹریس ہارمونز کی اضافی مقدار کو بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مشکل کام کے کر گزرنے کا احساس بھی ملتا ہے جو سٹریس کم کرنے کے لیے از خود بہت ضروری ہے۔ جب انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میرے بس میں حالات نہیں ہیں، ایسے میں بات آتی ہے برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر کی، جو ایک ہارمون ہے فوکس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ روزے سے اس کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، جبکہ سٹریس میں اس کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں تمام باتوں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ گرین ٹی 1 کپ، ورزش کارڈیو ورزش روزانہ 20 منٹ اور ہفتے میں 2 روزے۔ مگر یاد رہے سحری اور افطاری جو ہم پہلے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بتا چکے ہیں وہی سب کے لیے موزوں ترین ہے۔ لنک ڈسکرپشن میں دیا جائے گا اور اینڈ سکرین میں بھی۔ البتہ جو ڈپریشن یا ذیابیطس کے مریض نہیں ہیں، کبھی کبھار کسی نعمت کو چکھ لیا کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔